بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، ویلکم ٹو نالج پلس۔ عاصم نے کہا میں صرف اپنے گھر سے کوسوں دور بیٹھ کر ایسی باتیں کر سکتا ہوں۔ ممکن ہے کہ میرے دل و دماغ پر یہاں کی آب و ہوا کا اثر ہو، لیکن عرب کی ہوا میں سانس لینے کے بعد اپنے قبیلے کی عزت کے لیے لڑنا یا اپنے عزیزوں اور دوستوں کا انتقام لینا میرے لیے زندگی کا سب سے اہم ترین مسئلہ ہے۔ اپنے باپ اور بھائیوں کی روحوں کی پیلیں مجھے ایک لمحے کے لیے بھی چین نہیں لینے دیتی۔ فرمس نے مغموم لہجے میں کہا، لیکن مجھے اس بات کا یقین نہیں آ سکتا کہ تم جیسا رحم دل آدمی، جس نے ایک بے بس مصری کی خاطر اپنی جان خطرے میں ڈال دی تھی، محض انتقام کے لیے قتل و غارت پر آمادہ ہو جائے گا۔ عاصم نے جواب دیا، میں بلا وجہ اتنی دور تلواریں خریدنے نہیں آیا تھا۔ فرمس کی بیوی نے، جو اب تک خاموش ان کی گفتگو سن رہی تھی، اپنے شوہر سے کہا، آپ ان سے بحث نہ کریں۔ ممکن ہے انہوں نے اپنے دشمنوں کے ہاتھوں نقصان اٹھایا ہو اور انہیں لڑائی کے سوا تلافی کی کوئی صورت نظر نہ آتی ہو۔ انہوں نے ہم پر احسان کیا ہے اور آپ کو اس وقت صرف یہ سوچنا چاہیے ہم ان کے احسان کا کیا صلہ دے سکتے ہیں۔ عاصم نے کہا، مجھے آپ کی نیک دعاؤں کے سوا کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ فرمس نے کہا، اگر ہم آپ کو سونے یا چاندی کے چند سکے پیش کریں تو یہ ہمارا جذبہ تشکر کی توہین ہوگی، لیکن آپ کو تلواروں کی ضرورت ہے اور میری بیوی آپ کے لیے سرائے میں ٹھہرنے والے مسافروں سے 2 تلواریں خرید چکی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ ان کا تحفہ خوشی سے قبول فرمائیں گے۔ فرمس کی بیوی نے کہا، انتونیا آپ کے نوکر کو شامی رئیس اور اس کے غلام کی تلواریں چھنتے دیکھا تھا اور یہ اس وقت آپ کو 2 مزید تلواریں پیش کرنے پر مصر تھی۔ عاصم نے کہا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان دنوں واقعی ہمیں تلواروں سے زیادہ کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ کھانے سے فارغ ہو چکے تھے، انتونیا برابر کے کمرے سے 2 تلواریں لے آئی اور عاصم کو پیش کرتے ہوئے بولی، ایک بہادر شخص کے لیے تلوار سے بہتر کوئی اور تحفہ نہیں ہو سکتا۔ اگر میرا بھائی آج زندہ ہوتا تو میں اس تلوار کو اس کی کمر سے باندھتی اور اسے کہتی کہ اس شریف آدمی نے ہماری عزت بچائی ہے، اس لیے آج سے اس کا نقطہ آغاز ہی ان مصیبتوں کے خلاف ایک اعلان جنگ ہے جو ہمارے لیے اپنے بے شمار خداؤں سے بھی زیادہ مقدس ہے۔ فرمس نے کہا، اس دنیا پر آج جو تاریکیاں مسلط ہیں وہ اس سے پہلے کبھی نہ تھی۔ انسانی ضمیر کسی نجات دہندہ کو پکار رہا ہے۔ خدا اپنے بندوں کو ہمیشہ کے لیے اس حال میں نہیں چھوڑتا۔ وہ جس کی آمد کے متعلق ہمارے بزرگان دین بشارت دے چکے ہیں وہ ضرور آئے گا۔ وہ دعائیں جو آج سے سکتے ہوئے بے بس انسانوں کے دل سے نکل رہی ہیں یقیناً مستجاب ہوں گی۔ وہ ضرور آئے گا اور زمین و آسمان کے مالک کی ساری رحمتیں ان کے ہم رکاب ہوں گی۔ اس کے جمال سے مایوس نگاہوں میں امیدوں کے چراغ روشن ہوں گے اور اس کے جلال سے کیسر و کسریٰ کے ایوان لرز اٹھیں گے۔ ناداروں اور مظلوموں کو اس کی حمیت میں پناہ ملے گی۔ مجروح اور ستم رسیدہ انسانوں کے سر پر اس کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہوگا، لیکن کاش ہمیں یہ معلوم ہوتا کہ وہ کب اور کس جگہ محبوس ہوں گے۔ فرمس کی گفتگو کے دوران میں عاصم کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی نگاہیں انسانی ادراک کی سرحدوں سے آگے کسی خلا کی وسعتوں پر پرواز کر رہی ہیں۔ اس نے کچھ دیر سوچنے کے بعد پوچھا، آپ کیسر و کسریٰ دونوں کے مخالف ہیں؟ فرمس مسکرایا، یہ باتیں ابھی آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ اور عاصم کو یہ مسکراہٹ اس آدمی کی مسکراہٹ سے یکسر مختلف نظر آئی جسے وہ صرف ایک سرائے کے مالک کی حیثیت سے جانتا تھا۔ علیہ صبح جب عاصم اپنے نیک دل میزبان سے الوداعی مصافحہ کر رہا تھا، فرمس نے کہا، میں آپ سے 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ ایک یہ کہ اگر آپ دوبارہ یہاں پر آئیں تو میرے گھر کا دروازہ آپ کے لیے کھلا ہوگا۔ دوسری یہ کہ اگر آپ گرے ہوئے دشمن کی شارک پر تلوار رکھنے کے بعد اپنا ہاتھ روک لیں تو آپ کو زیادہ تسکین محسوس ہوگی۔ عاصم نے جواب دیا، مجھے ایک دوست کا گھر ہمیشہ یاد رہے گا، لیکن کسی دشمن کی شارک پر تلوار رکھنے کے بعد اپنا ہاتھ روک لینا ایک عرب کے بس کی بات نہیں۔ فرمس نے کہا، لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے کہ تم گرے ہوئے دشمن پر وار نہیں کر سکو گے۔ عاصم نے ایک مغموم مسکراہٹ کے ساتھ فرمس کی طرف دیکھا اور گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ سرائے سے نکلنے کے بعد اس کو گزشتہ چند پہر کے واقعات ایک عجیب خواب محسوس ہونے لگے تھے۔ کبھی کبھی انتونیا کا اسے خیال آتا تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیلنے لگتی، لیکن جب اس کے خد و خال کے متعلق سوچتا تو اسے ایسا محسوس ہوتا کہ اس کے ذہن میں فرمس کی بیٹی کا
ایک مبہم سا تصور صرف چمکتی ہوئی سیاہ آنکھوں کی دلکشی تک محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ وقت کی آندیاں شاہراہ حیات پر ماضی کے نشان مٹا رہی تھیں، اور حال کے ظلمت کدے میں بھٹکنے والوں کی نگاہوں سے وہ ستارے اوجل ہو رہے تھے جو رات کے مسافروں کو سحر کی آمد کا پیغام دیتے ہیں۔ انسانیت کا پیراہن خون اور آنسوؤں میں ڈوبا ہوا تھا۔ بحیرہ روم کے مشرقی علاقے جو کبھی مصر کے فراعنہ اور کبھی بابل کے حکمرانوں کے ہاتھ تباہی کا سامنا کرتے رہے تھے، اب کوئی 1000 سال سے ایران اور اس کے مغربی حریفوں کے درمیان قوت آزمائی کا اکھاڑا بنے ہوئے تھے۔ ولایت مسیح علیہ السلام سے 550 سال قبل ایران پر سائرس کا تسلط مشرق کے تاریخ کا ایک نئے دور کی تمہید تھا۔ اس چرواہے حکمران نے بابل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور پھر بلک سے لے کر آبنائے باسفورس اور بحیرہ خزر سے لے کر صحرائے سینا تک اپنے فتوحات کے جھنڈے گاڑ دیے۔ ربع صدی کے اندر ان ایرانی سلطنت کی حدود پنجاب سے لے کر یونان تک پھیل چکی تھی، اور مصر کی حیثیت اس عظیم سلطنت کے ایک صوبے سے زیادہ نہ تھی۔ اس کے بعد قریباً 2 سال تک مشرق و مغرب میں سائرس کے جانشینوں کا کوئی مد مقابل نہ تھا۔ پھر اچانک یونان نے انگڑائی لی، مقدونیہ سے ایک نوجوان نمودار ہوا، ایشیا میں ایران کا پرچم سرنگوں ہوتا ہوا پنجاب تک پہنچ گیا۔ مصر، بابل اور نینوا کے تاجروں نے ماضی کی گزرگاہوں پر جو نشان چھوڑے تھے وہ سکندر اعظم کے پاؤں تلے دب چکے تھے۔ پھر جب سکندر اعظم کی عظیم سلطنت کا انحطاط شروع ہوا تو یورپ سے ایک نیا اژدہا نمودار ہوا، اور اس کی پھنکار سن کر زمانے کی نگاہیں روم کو تکنے لگی۔ رومی افواج ایک طرف مشرق کی پامال راستوں پر دوڑ رہی تھیں، اور دوسری طرف یورپ کے ان ممالک کو مسخر کر رہی تھی جو ابھی تک مہذب دنیا کی نگاہوں سے اوجھل تھے۔ سن 64 قبل از مسیح میں رومیوں نے شام میں سکندر اعظم کے جانشینوں کو آخری شکست دی، اور یورپ اور ایشیا کی عظیم طاقت بن گئے۔ لیکن محکوم اقوام کے لیے ماضی کے انگنت انقلابات کی طرح اس نئے انقلاب کا مفہوم بھی آقاؤں کی تبدیلی کے سوا کچھ نہ تھا۔ ملوکیت کی قوہ اب بھی انسانیت کے خون سے داغدار تھی۔ مذہب عیسوی مجبور اور بے کس انسانوں کے لیے ایک نئی زندگی کا پیغام لے کر آیا، لیکن یہ آواز ان حکمرانوں کے لیے اجنبی تھی جو اپنے بے گناہ قیدیوں کو بھوکے شیروں کے آگے ڈال کر کہکہے لگایا کرتے تھے۔ قریباً 3 صدی سے یہ دین رومی شہنشاہوں کے مزاج پر اثر انداز نہ ہو سکا، اور اس عرصہ میں کمزور اور بے بس عیسائی رومیوں کے ہاتھوں بدترین اذیتیں برداشت کرتے رہے۔ 4 صدی عیسوی کے ربع اول میں شہنشاہ قسطنطین نے عیسائی مذہب قبول کیا، اور اس کے بعد روم کی بجائے قدیم بازنطین کے کھنڈروں پر اپنے نئے دارالحکومت قسطنطنیہ کی بنیاد رکھی۔ اپنے جغرافیائی محل وقوع، اپنی فوجی اور اقتصادی وسائل کے لحاظ سے قسطنطنیہ کو نہ صرف روم بلکہ مشرق و مغرب کے تمام ان شہروں پر فوقیت حاصل تھی جن کے کھنڈروں میں عظیم ترین سلطنتوں کے عروج و زوال کی داستانیں دفن تھی۔ 395 تک رومی سلطنت کی یہ حالت تھی کہ کبھی قسطنطین کے جانشین اسے متحد کر لیتے اور کبھی یہ رومی اور بازنطینی شہنشاہوں میں تقسیم ہو جاتی۔ بالآخر شہنشاہ تھیوڈرسیس کی موت کے بعد یہ سلطنت مستقلاً 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ اس کے بعد قسطنطنیہ میں رومیوں کی مشرقی سلطنت کی جڑیں مضبوط ہوتی گئیں، اور روم میں ان کی ستوت کے محل بتدریج مسمار ہوتے چلے گئے۔ بالآخر 5ویں صدی کے نصف آخر میں وسطی یورپ کے وحشی قبائل کا ایک طوفان روم پر چھا گیا، اور رومی سلطنت کے مستقبل کی تمام امیدیں قسطنطنیہ کے حکمرانوں کے مستقبل سے وابستہ ہو کر رہ گئیں۔ 150 سال کے عرصہ میں رومیوں کا نیا دارالسلطنت دنیا کا ایک عظیم ترین شہر اور ایک انتہائی ناقابل تسخیر قلعہ بن چکا تھا، اور قسطنطین کے جانشینیوں کو مشرق کی طرف پیش قدمی کے لیے وہ راستے کھلے دکھائی دیتے تھے جنہیں کسی زمانے میں سکندر اعظم نے ہموار کیا تھا۔ لیکن زمانے نے ایک نئی کروٹ لی، اور صدیوں کے بعد ایران کے آتش کدوں میں دبی ہوئی آگ پھر بھڑک اٹھی۔ 2 پرچم جو یونانیوں کے ہاتھوں پر ہی سیپولوس، سوس اور استخر میں سرنگوں ہوئے تھے، اب دجلہ کے کنارے مدائن کی دیواروں پر نصب کیے جا رہے تھے۔ ایران میں ساسانی خاندان کا عروج تاریخ کے ایک نئے دور کی تمہید تھا۔ قسطنطنیہ کے حکمران پہلی بار ایشیا میں کسی کو اپنا مد مقابل دیکھ رہے تھے۔ ایران کے کسریٰ اور روم کے قیصر مشرق اور مغرب کے 2 مہیب اژدہے تھے، اور سن 527 میں مشرق اوس کی زمین میں ان اژدہوں کی زور آزمائی کا اکھاڑا بن چکی تھی۔ یہ 2 ننگی تلواریں تھیں جو آپس میں ٹکرانے کے لیے ہمیشہ بے قرار رہتی تھیں۔
مشرق کی طرف ایران کے سوا اہل روم کا کوئی مد مقابل نہ تھا، نہ مغرب کی طرف روم کے سوا ایرانیوں کا کوئی حریف تھا۔ مجوسی حکمران جب اپنے آتش کدوں سے باہر جھانکتے تو مغرب کی سمت ان کی نگاہیں فرزندان تسلیس کے گرجوں پر مرکوز ہو کر رہ جاتی، اور قسطنطنیہ کے تاجدار جب اپنی مشرقی سرحدوں سے آگے ہوتے تو مدائن ان کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح سے کھٹکتا تھا۔ شام، آرمینیا اور ایشیائے کوچک کے باشندوں کو بے بس تماشائیوں کی حیثیت سے آگ اور خون کے ان طوفانوں کی ہولناکیاں دیکھ رہے تھے جو کبھی مدائن اور قسطنطنیہ سے اٹھتے دیکھی تھی۔ یہ چکی کے دو پارٹ تھے جو ان کے درمیان پسنے والے انسان صرف ان ادوار میں اطمینان کا کوئی سانس نہ لے سکتے تھے، جبکہ کسریٰ یا قیصر کو کوئی اندرونی خطرات اپنی طرف متوجہ کر لیتے تھے۔ ایسے ممالک میں جہاں ریاست کا ہر قانون اور اخلاق کا ہر ضابطہ عوام کی بجائے ان کے حکمران کے تحفظ کے لیے وضع کیا جاتا تھا، تخت و تاج کے حصول کے لیے سازشیں کرنے کی کمی نہ تھی۔ روم اور ایران میں کئی سرفرے اقتدار کی ان مسند پر قبضہ کرنے کو تیار رہتے تھے جن پر بیٹھ کر ایک انسان دوسرے انسان کے حصے کی تمام راحتیں چھین سکتا تھا۔ شکست اور ناکامی کی صورت میں تخت و تاج کے لیے جان کی بازی لگانے والوں کے سر قلم کر دیے جاتے تھے، اور رعایا کو اس بات پر جشن منانے کا حکم دیا جاتا تھا کہ دیوتاؤں کے دیوتا اور شہنشاہوں کے شہنشاہ ایک حقیر دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملا دیے ہیں۔ عمرہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر اپنے آقا کی کامیابی پر خوشی کا اظہار کرتے اور مذہبی پیشوا اس کے لیے دعائیں مانگتے، لیکن اگر کوئی قسمت آزما اپنی سازش میں کامیاب ہو جاتا تو یہی عمرہ اسے اپنی اطاعت اور یہی مذہبی پیشوا اسے اپنی بہترین دعاؤں کا مستحق سمجھتے۔ سلطنت کے اندرون انقلابات کے اثرات زیادہ تر ان عمراء اور مذہبی پیشواؤں یا کاہنوں تک محدود رہتے تھے جنہیں ملک کا قانون بادشاہ کے بعد رعایا کی ہڈیاں چبانے کی اجازت دیتا تھا، اور سلطنت کے باہر انقلابات کے اثرات ان ہمسایہ ممالک کے باشندوں پر ظاہر ہوتے تھے جن کے خون اور آنسوؤں سے کسی نئے قیصر یا نئے کسریٰ کی فتوحات کی داستانیں لکھی جاتی تھیں۔ مذہب نیکی اور بدی کی کسوٹی یا تہذیب و اخلاق کے ارتقاء کے ایک زینے کا کام دینے کی بجائے اس عمارت کے لیے ایک ستون کا کام دے رہا تھا جس کی بنیاد ظلم و استبداد پر رکھی گئی تھی۔ یہ وہ پل تھا جس کے ذریعے کاہن یا پیشوا عوام کی صفوں سے نکل کر مراعات یافتہ لوگوں کی صف میں جا کھڑے ہوتے تھے۔ ایران کے مذہب میں انسانی اخوت اور مساوات کا کوئی تصور نہ تھا۔ زرتشت نے اگر نیکی اور بدی کے متعلق کوئی اچھے تصور پیش بھی کیے تھے، وہ صدیوں کی گرد و غبار میں کہیں گم ہو کر رہ گئے تھے۔ اب ایران کے مجوسیوں کا اولین مقصد اس معاشرے کو بیرونی خطرات سے محفوظ رکھنا تھا جو ابنائے آدم کو ادنا اور اعلیٰ، بااختیار اور بے اختیار طبقوں میں تقسیم کرتا تھا۔ ایران میں چند خاندان ایسے تھے جن کے لیے سلطنت کے تمام بڑے عہدے وقف تھے، اور انہی خاندانوں کے گٹھ جوڑ کے نتائج کسی اندرونی انقلاب کی صورت میں ظاہر ہوتے تھے۔ جس طرح ہندوستان کے برہمن سماج میں کسی اچھوت کے لیے برہمنوں یا کشتریوں کے دائرے میں داخل ہونا ممکن نہ تھا، اسی طرح ایران میں کسی کے لیے عوام کی صف سے نکل کر خواص کے زمرے میں داخل ہو جانا بعداز قیاس تھا۔ ایران کے شہنشاہوں کو اپنی رعایا کے جان و مال پر کلی اختیارات حاصل تھے۔ اقتدار کے دوسرے زینے پر باج گزار ریاستوں کے سربراہ اور شاہی خاندان کے وہ شہزادے برجمان تھے جن میں بعض مفتوحہ علاقوں کی نیم خود مختار سرداری اور بعض کو اعلیٰ سول اور فوجی عہدے مل جاتے تھے۔ اس کے بعد ان چند خاندانوں کی باری آتی تھی جن کی وسیع جاگیریں پورے ملک میں پھیلی ہوئی تھیں۔ ان خاندانوں کے سربراہ اپنے لیے جو لگان وصول کرتے تھے، اس کے عوض بادشاہ کو تو بوقت ضرورت سپاہی مہیا کرتے تھے۔ اقتدار کے نچلے زینے پر وہ چھوٹے زمیندار یا دیہات کے سرکردہ لوگ تھے جو سرکاری واجبات کی وصولی کے لیے کاشتکار عوام اور حکومت کے کارندوں کے درمیان ایک کڑی کا کام دیتے تھے، اور یہ کاشتکار عوام وہ تھے جن کی حیثیت غلاموں کے برابر تھی۔ جس زمیندار کی زمین میں ہل چلاتے تھے اس کی ملکیت سمجھے جاتے تھے، اور ان کے آقا اپنی جائیداد کے ساتھ انہیں بھی فروخت کر سکتے تھے۔ یہ وہ بھیڑیں تھیں جن کا گوشت، اون اور ہڈیاں سب دوسروں کے لیے تھیں۔ فروخیت اس نظام کے خلاف ایک بغاوت تھی۔ اس کا مقصد نجی املاک کو ختم کر کے ملک کی دولت میں پوری آبادی کو یکساں حصے دار بنانا تھا۔ اس تحریک کے بانی کی انتہا پسندی کا یہ عالم تھا کہ اس نے زمین اور زر کی طرح عورت کو بھی افراد کی بجائے قوم کی ملکیت بنا دیا تھا۔ زندگی کی تمام راحتوں سے محروم اور غلاموں کی سی زندگی بسر کرنے والی عوام کا اس تحریک سے متاثر ہونا ایک قدرتی بات تھی۔ ایرانی عمرہ نے انہیں صرف زر اور زمین سے ہی محروم نہیں رکھا تھا بلکہ عورتوں سے بھی اپنے حرم بھر لیے تھے۔ قباد نے جو اس زمانے میں ایران کا حکمران تھا،
اندرونی اور بیرونی خطرات کے پیش نظر عوام کے تعاون کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے اس تحریک کی سرپرستی کی، لیکن جب اس نئے دین کے حامی عمرا کی دولت لوٹنے، ان کے گھر جلانے اور ان کی بہو بیٹیوں کو زبردستی چھیننے لگے تو قباد کو ان کی سرپرستی سے دستکش ہونا پڑا۔ اب ملک کی افواج عمرا اور مجوسی پیشواؤں کے اشاروں پر اس تحریک کے حامیوں کو چن چن کر موت کے گھوٹ اتار رہی تھیں۔ چند سال کے اندر اندر ایران کے طول و عرض میں بزوکیت کی تحریک مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی اور مجوسی مذہب پھر ایک بار اپنا مقام حاصل کر چکا تھا۔ روم کے سیاسی حالات ایران سے زیادہ مختلف نہ تھے۔ عیسائی مذہب کی تعلیم اپنے تمام خوبیوں کے باوجود ایک ایسی ملوکیت کا مزاج بدلنے سے قاصر تھی جس سے قدیم یونان کے صنم خانوں میں آنکھ کھولی تھی۔ ایک ایسے معاشرے میں جہاں انسان دولت اور اقتدار کے پیمانوں سے ناپا جاتا تھا، کسی تحت دست اور نادار آدمی کا مرجع خلائق بن جانا ایک معمولی بات نہ تھا۔ آہستہ آہستہ خانقاہیں راہبوں سے بھر گئیں اور ریاضت اور نفس کشی کے نئے نئے طریقے رائج ہونے لگے۔ بعض راہب سمندر کے کسی ٹاپو کے سنگلاخ چٹان پر ڈیرے ڈال لیتے اور ساری زندگی وہیں گزار دیتے۔ بعض اپنے لیے کسی جنگل یا صحرا میں مینار تعمیر کرتے اور اس کی چوٹی پر بیٹھ کر اپنا وقت گزار دیتے۔ بعض لباس سے بے نیاز سردی اور گرمی برداشت کرنے کی قوت کا مظاہرہ کر کے عوام سے داد تحسین کرتے اور بعض لوہے کی اس قدر بھاری زنجیریں اور توق پہن لیتے کہ ان کی کمر بوجھ سے ہی دوہری ہو جاتی۔ ابتدا میں ریاضت اور نفس کشی کی یہ ہولناک طریقے ان لوگوں نے رائج کیے تھے جن کے نزدیک دنیا کی ہر خواہش کو مٹانا یا جسمانی اذیتیں برداشت کرنا روحانی نجات کا واحد ذریعہ تھا، لیکن بعد میں انفرادی جنون کے یہ مظاہرے مذہب کے اجتماعی فرائض میں داخل ہو گئے۔ یہ خانقاہیں اب لاکھوں مرد اور عورتیں بے پناہ لے چکے تھیں۔ یہ خانقاہیں جہاں اب لاکھوں مرد اور عورتیں پناہ لے چکی تھیں، کلیسا کا حصار بن گئیں اور ان کی نگرانی مذہب کے ان اکابر کے سپرد تھی جن کی اکثریت ملوکیت کے دوش بدوش کلیسا کے پرچم نصب کرنے کے لیے کوشاں تھی۔ خانقاہوں کے نظم اور راہبوں کی تربیت کے لیے جو اصول اور ضوابط وضع کیے گئے تھے وہ سلطنت کے قوانین سے زیادہ سخت تھے۔ رومی شہنشاہوں نے اپنے بدترین ادوار میں بھی فرزندان تثلیث پر وہ مظالم نہیں کیے تھے جو ان خانقاہوں کے مکین اپنی خوشی سے برداشت کر رہے تھے۔ اب مذہب کی تعلیم کا مرکزی نقطہ یہ تھا کہ انسان پیدائشی طور پر گناہ گار ہے، اس کا جسم اس کی روح کا سب سے بڑا دشمن ہے اور روح کی نجات کے لیے جسم کی تذلیل کے سوا اور کوئی راستہ نہیں۔ غرض خانقاہیں وہ بٹیاں تھیں جن کی آنچ میں روح کو جسم کی علائشوں سے پاک کیا جاتا تھا۔ عام طور پر توہم پرست یا دنیا کے علام مصائب کے ستائے ہوئے پریشان حال لوگ ایک بہتر زندگی کی امید پر اور اپنے گناہوں پر پشیمان لوگ اپنے ضمیر کی تسکین کے لیے ان خانقاہوں میں داخل ہوتے تھے، لیکن یہاں انہیں ایسے لوگوں سے سامنا پڑتا جنہوں نے ان کی ہڈیوں پر کلیسا کے اقتدار کے محل کھڑے کرنے کا راز معلوم کر لیا تھا۔ خانقاہ میں داخل ہونے کے بعد دنیا کے ساتھ ان کے ماضی کے تمام رشتے ٹوٹ جاتے تھے، یہاں تک کہ راہب یا راہبہ بن جانے کے بعد کسی کے لیے جیتے جی اپنی خانقاہ سے بھاگ نکلنا ممکن نہ تھا۔ جو راہب اپنی خوشی سے ذہنی اور جسمانی اذیتیں برداشت کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے تھے، انہیں مجبوراً نفس کشی کے تمام مراحل سے گزارنا پڑتا تھا۔ ابتدائی ادوار میں یہ خانقاہیں عام طور پر صرف ان مغلوق الحال لوگوں سے آباد تھیں جن کے لیے دنیاوی زندگی میں کوئی کشش نہ تھی، لیکن جب رہبانیت نے مسیحی معاشرے میں ایک اہم مقام حاصل کر لیا تو خوشحال لوگ بھی اس کی طرف متوجہ ہونے لگے۔ طبقہ اعلیٰ کے وہ نوجوان جن کے لیے رومی فوج میں بھرتی ہونا ضروری تھا اپنی جان بچانے کے لیے خانقاہوں میں پناہ لے لیتے تھے۔ بااثر لوگوں کی شمولیت سے رہبانیت کی توقیر میں تو اضافہ ہو گیا اور خانقاہوں کے بشپ عوام کی بجائے خواص کو ترجیح دینے لگے۔ یہ لوگ خوشحال تاجروں یا حکومت کے عہدیداروں کے پاس جا کر ان سے اپیلیں کرنے لگے کہ تم اپنے فلاں بیٹے یا بیٹی کو دین مسیح کی خدمت کے لیے وقف کر دو تو تم دنیا اور آخرت میں سرخ روح ہو جاؤ گے، اور اگر تم اسے نجات کے راستے سے روکنے کی کوشش کرو گے تو اس کی زندگی بھر کے گناہوں کا بوجھ تمہاری گردن پر ہوگا۔ ان راہبوں کی تقریریں اس قدر پرجوش اور مؤثر تھیں کہ والدین اپنے بچوں کو ان کے حوالے کر دیتے۔ لوگوں کے دلوں پر خانقاہوں کا رعب جمانے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ بعض راہبوں کی کرامات کے متعلق عجیب و غریب باتیں مشہور کر دی جاتی تھی۔ ہر خانقاہ ایک چھوٹی سی سلطنت تھی جہاں اختیارات ادنا اور اعلیٰ عہدیداروں میں تقسیم کیے جاتے تھے، اور جس طرح رعایا سلطنت کا حکم ماننے پر مجبور ہوتی ہے اس طرح عام راہب بااختیار راہبوں کا حکم مانتے تھے۔ خانقاہ کا حاکم اعلیٰ یا راہب اپنے اختیارات میں صرف
ان آزمودکاروں راہبوں کو ہی شامل کرتا تھا جو نفس کشی اور ریاضت کے ان گنت مراحل سے سرخ روح ہو کر نکلتے تھے۔ ان خانقاہوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے دولت کی کوئی کمی نہ تھی۔ لوگ یہاں اپنی استطاعت کے مطابق نذرانے لے کر آتے تھے۔ توہم پرستی اور اذیت پرستی نے ان راہبوں کو انتہائی متعصب اور تنگ نظر بنا دیا تھا۔ یہ لوگ اپنی ذات سے متنفر تھے، اس لیے دوسروں کے ساتھ محبت یا رواداری سے پیش آنا ان کے بس کی بات نہ تھی۔ اپنے تند و تاریک راستوں کے سوا انہیں کوئی دوسرا راستہ پسند نہ تھا۔ عقائد کے معاملے میں ذرا بھر لچک ان کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ ان کی خانقاہوں میں نفس کشی کے جو طریقے رائج تھے ان پہ نکتہ چینی کرنا یا انہیں معقولیت کی کسوٹی پر کسنا ایک گناہ تھا جس کی کوئی بخشش نہ تھی۔ مختلف فرقوں کے درمیان اعتقادات یا عبادات کے طریقوں کا معمولی سا اختلاف انہیں قتل و غارت پر آمادہ کر دیتا تھا۔ وہ اپنے مخالفین پر بھوکے درندوں کی طرح ٹوٹ پڑتے تھے۔ کسی کے قتل کر دینے یا زندہ جلا دینے سے انہیں یہ تسکین ملتی تھی کہ انہوں نے مقتول کی روح پر احسان کیا ہے، اور کسی کے ہاتھوں قتل ہوتے وقت انہیں یہ اطمینان ہوتا کہ ان کی روح کو جسم کی نجاست سے نجات حاصل ہو گئی ہے۔ رومی حکومت اپنے تمام جاہ و جلال کے باوجود کلیسا کے معاملات میں مداخلت سے اجتناب کرتی تھی۔ اگر کسی بات پر دنیاوی اور روحانی حکمرانوں کے درمیان ٹھن جاتی تو رومی سپاہی یہ محسوس کرتے کہ کلیسا کے تقدس کے محافظ ان سے کہیں زیادہ ناڈر اور خونخوار ہیں۔ بادشاہی اور کلیسا کے علاوہ سلطنت کی تیسری قوت سینٹ تھی، جو رومی حکومت کو کسی حد تک جمہوریت کا رنگ عطا کرتی تھی، لیکن سلطنت کے مقابلے میں سینٹ کی مداخلتوں حکمرانوں کے مزاج پر منحصر تھی۔ ایک کمزور حکمران کبھی اس کے ارکان اور کبھی کلیسا کے اکابر کے ہاتھوں میں کٹ پتلی بن کر رہ جاتا، اور ایک طاقتور بادشاہ کے لیے اپنے اختیارات میں معمولی مداخلت بھی ناقابل برداشت ہوتی تھی۔ اصنام پرست یونانیوں کے بعض قدیم رہوم روم کی طرح قسطنطنیہ میں بھی پہنچ چکی تھیں۔ رتھوں کی دوڑ میں ایتھنز اور روم کی طرح یہاں بھی ایک قومی کھیل کا درجہ حاصل تھا، اور بازنطینی حکمران ایک مذہبی رسم کی طرح اس کھیل کی سرپرستی کرتے تھے۔ ابتدائی ادوار میں یہ کھیل ایک تفریحی مشغلہ تھا، لیکن آگے چل کر تفریح ایک مستقل فساد کا ذریعہ بن گئی۔ رتھوں کی دوڑ میں حصہ لینے والے کھلاڑیوں کے مختلف گروہ آپس میں برسر پیکار رہتے تھے، اور بازنطینی معاشرے میں انہیں مذہبی فرقوں کی سی اہمیت حاصل ہو گئی تھی۔ کھلاڑیوں کے جس گروہ کی شہنشاہ کی سرپرستی نصیب ہوتی تھی، اس کے مخالفین پر عرصہ حیات تنگ ہو جاتا۔ یہ لوگ رات کے وقت مسلح ہو کر گھروں سے نکلتے اور شہر کی گلیوں اور بازاروں میں لوٹ مار اور قتل و غارت شروع کر دیتے۔ ان کے مظالم اپنے مخالفین یا ان کی حامی عوام تک ہی محدود نہ تھے، بلکہ یہ درندے ان بے گناہ لوگوں کے گھروں میں بھی جا گھستے جنہیں ان کی دوستیوں یا دشمنیوں سے کوئی سروکار نہ ہوتا تھا۔ دولت مندوں کی دولت چھین لی جاتی، خامدوں اور بھائیوں کے سامنے ان کی بیویوں اور بہنوں کی عصمت لوٹی جاتی، والدین کی گود سے ان کے خوبصورت بچے چھین لیے جاتے، لیکن انہیں احتجاج کی جرت نہ ہوتی۔ اگر کوئی ان درندوں کو دیکھ کر اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیتا تو مکان کو آگ لگا دی جاتی۔ قسطنطنیہ کو ان ہولناکیوں سے بچانے کے لیے قانون، مذہب اور اخلاق کے تمام ضابطے ناکام ہو چکے تھے۔ عوام کے گھروں کی طرح گرجے اور خانقاہیں بھی دہشت اور بربریت کی ساندھی میں سے محفوظ نہ تھیں۔ حکومت کی فوج اور پولیس یہ المناک مناظر دیکھتی، لیکن ملوکیت کا روب و جلال ادائے فرض کے راستے میں حائل ہو جاتا۔ اگر کوئی فرض شناس حاکم یا دیانتدار جج عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرنے کی جرت کرتا تو اسے اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑتے۔ ان کھلاڑیوں کے جس فریق کے سر پر شہنشاہ کا ہاتھ ہوتا، اس کے بدترین مظالم کے خلاف ملک کے قانون کی زبان گنگ ہو جاتی۔ پھر جب کوئی نیا حکمران کسی دوسرے فریق کا سرپرست بن جاتا تو ظالم مظلوم ہو جاتے اور مظلوم ظالم۔ رومی حکمرانوں کا یہ سلوک کسی بیرونی دشمن کے ساتھ نہیں، اس رعایا کے ساتھ تھا جو انہیں اپنا محافظ سمجھتی تھی، جس کی مذہبی عبادت گاہوں میں اس کی عزت اور سربلندی کی دعائیں مانگی جاتی تھیں۔ یہ وہ دور تھا جب مشرق و مغرب کے 64 صوبے اور 935 شہروں اور بے شمار بستیوں کی عوام پر کیسر کا حکم چلتا تھا، اور اگر ان صوبوں، شہروں اور بستیوں میں سوچنے سمجھنے اور محسوس کرنے والے انسان آباد تھے تو ہمارے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں کہ شاہراہ حیات کے ان بھٹکے ہوئے مسافروں کی رات کتنی تاریک، کتنی بھیانک اور کتنی صبر آزما تھی۔ پھر ہمارے لیے یہ سمجھنا بھی مشکل نہیں کہ روم اور ایران کے تصادم کا نیا دور فرزندان آدم کے لیے کس قدر ہولناک تھا۔ یہ ان شہنشاہوں کا تصادم تھا جنہیں خدا کی زمین پر اپنے سوا کسی اور کا سانس لینا گوارا نہ تھا، اور یہ ان قوموں کا مارکا تھا جو یکساں بے رحم
توہم پرست اور تنگ نظر تھیں، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود انسانی تاریخ کے اس دور میں روم اور ایران ہی وہ عظیم سلطنتیں تھیں جن سے مشرق و مغرب کی اقوام تہذیب و اخلاق کا درس لے سکتی تھی۔ یہی وہ گدلے پانی کے چشمے تھے جن کی طرف بے آب و گیا صحراؤں میں بھٹکنے والے قافلے رجوع کرتے تھے۔ ایشیا اور یورپ کے شمال اور وسطی ممالک میں جہالت اور پسماندگی اپنے انتہائی عروج پر تھی۔ یہ ممالک ان خانہ بدوش اور وحشی قبائل کی شکارگاہیں تھیں جو مختلف ادوار میں منگولیا سے نکل کر یورپ اور ایشیا کے میدانوں میں پھیل جایا کرتے تھے۔ زرخیز خطوں پر قبضہ جمانے کے بعد یہ خانہ بدوش نسبتاً متمدن زندگی کے عادی ہو جاتے اور کھیتی باڑی کی بدولت وسائل حیات کی فراوانی بدبیانہ خصوصیات بدل ڈالتی تو وسط ایشیا سے وحشیت اور بربریت کے طوفان کی ایک اور لہر اٹھتی اور ان ترقی یافتہ وحشیوں کو اپنے انتہائی پسماندہ اور خونخوار بھائیوں کے لیے جگہ خالی کرنا پڑتی۔ سیتھین، ہون اور ڈنڈال جن کی وحشت اور بربریت کبھی مشرق میں سلطنت ایران اور کبھی مغرب میں سلطنت روما کے لیے خطرہ عظیم بن جاتی تھی، انہی قبائل کی شاخیں تھیں جو اپنی بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے منگولیا کی چراگاہوں کو ناکافی پا کر نئی چراگاہوں کی تلاش میں نکل پڑتے تھے۔